ہمارے بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ علم میں ہے، اور ایسا بہت سا علم جو ہمیں ہونا چاہیے وہ ایکچولی ہمیں نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کائنات شروع کیسے ہوئی تھی، ہم دنیا میں کس طرح سے آگے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی جو سٹوری ہے اس میں کیا کیا زبردست لیسنز ہیں ہمارے لیے، جس سے بہت سے سوالوں کے جواب ہمیں جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اوکے، سو دس از جسٹ a background of why I want to do this series. جمپنگ ٹو دا فرسٹ ایپیسوڈ، اور یہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ ہے جس میں آپ سے بات کرنے والا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ایسنس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی نیڈ کے اوپر۔ وائی ڈو وی نیڈ اے گاڈ؟ اللہ کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو بہت انٹرسٹنگ باتیں انشاءاللہ آپ سب کے سامنے آنے والی ہیں۔ جبیر ابن مطعم ایک صحابی تھے، لیکن اوبویسلی صحابی ہونے سے پہلے وہ ایک مشرک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، اور بہت زیادہ چڑ کھاتے تھے۔ یعنی اگر ہم بات کریں انمیٹی کی کہ کس کو بہت زیادہ انمیٹی تھی اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جبیر ابن مطعم وڈ بی ان دا ٹاپ آف دا لسٹ۔ تو جبیر ابن مطعم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ بہت بار ایسے ہوتا تھا کہ مشرکین ان سے کوئی ٹسل کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو آیت پڑھ رہے تھے، اور وہ آیت سن کر بہت سے مشرکین امپریس ہو جاتے تھے، بہت سے مشرکین سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، کیونکہ قرآن کا ایفیکٹ ہی کچھ ایسا ہے۔ تو جبیر ابن مطعم بھی ایک بار اس طرح سے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت فرما رہے تھے، یہ آیت کو تلاوت فرما رہے تھے، اینڈ دیٹ از دی آیا آف سورہ طور ورس 35 اینڈ ورس 36۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ٹرانسلیشن، اور were they created by nothing or were they creators of themselves، کیا یہ لوگ نے خود سے اپنوں کو بنایا، اپنے آپ کو بنایا، یا ان کو کسی نے بنایا ہے۔ اور سبحان اللہ، جبیر ابن مطعم نے جب یہ آیت سنی تو یہ ان کو اتنی سٹرائک کی، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ آیت خالق کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم پاسبلٹیز کی بات کریں، جتنی بھی سائنٹیفک پاسبلٹیز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں، ان سب پاسبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ لاجیکل اور سب سے زیادہ یو کین سے کہ ایسی چیز جو کہ سینس میک کرتی ہے، سم تھنگ وچ میک سینس، کہ ہم یہاں پر کیسے آ گئے اور کیا ہمارا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے، تو سب سے زیادہ جو لاجیکل بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی کریٹر ہے، ہمارا کوئی ڈیزائنر ہے، اور ایک کائنات انٹیلیجنٹ ڈیزائن پہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہی بات سٹرائک کی جبیر ابن مطعم کو، اور جبیر ابن مطعم نے سوچا کہ ڈیفینیٹلی ہمارا کوئی خالق ہے اور ہم خود سے تو بن نہیں سکتے۔ یہی تو پاسبلٹی اللہ نے بتائی ہے نا، کہ یا تم خود سے بن گئے ہو آؤٹ آف نتھنگ، یا جو ہے وہ تم نے اپنے آپ کو بنایا، یا پھر تیسری آپشن یہ ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے۔ آپ خود سوچئے کہ دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کا کوئی خالق ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز خود سے نہیں بن جاتی۔ یہ واچ جو اس وقت میں نے پہنی ہوئی ہے، آبویسلی اس واچ کو بنانے والا کوئی ہے، وہ ساری پاسبلٹیز کے خود بن گئی یا اس نے اپنے آپ کو بنا دیا۔ دوز آر ایبسرڈ پاسبلٹیز، وہ پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ سو دا اونلی آپشن وی آر لیفٹ ود از ٹو بلیو دیٹ دیر از اے گاڈ، دیر از اے کریٹر، اینڈ دیٹ کریٹر از اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان فیکٹ جان لینکس، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کا بڑا زبردست بیان ہے اس پہ، اور بڑی زبردست ان کی ویڈیو ہے۔ انہوں نے کہا کہ وین وی اسٹڈی آل دا پاسبلٹیز، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے کہ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس کائنات کے ایگزسٹ کرنے کی، اس کائنات کے سسٹین ہونے کی، آپ خود دیکھیں نا کہ سم ہاؤ آؤٹ آف آل دا پاسبلٹیز ہم ارتھ میں جا کے ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں ارتھ میں بھیجنے والی ذات کوئی تو ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جان لینکس کے دی اونلی پاسبلٹی اینڈ دی اونلی فیزیبل ایکچولی پاسبلٹی، وہ چیز جو پاسبل ہو سکتی ہے، جو سب سے زیادہ سینس بنانے والی پاسبلٹی ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں کسی نے بھیجا اور ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے مطابق یہاں پہ آئیں۔ انفیکٹ سورہ الاحقاف چیپٹر 46 ورس 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، کہ کہو ان سے جو جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ، تو ان سے کہو کہ مجھے بتاؤ کہ وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، انہوں نے دنیا میں سے کیا بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آیت کتنی گہری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں جو دلیل پیش کرتے ہیں، بائی دا وے اس آیت میں دونوں دلائل ہیں۔ فلسفی کے مطابق ایک ہوتی ہے دلیل العقلی، ایک ہوتی ہے دلیل النقلی۔ دلیل العقلی سے مراد ہے کہ دلیل بیسڈ آن لاجک، اینڈ دلیل النقلی is دلیل بیسڈ آن ٹیکسٹ۔
جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں کسی چیز کو پروف کرنے کے لیے ہمیں 2 طرح کے دلائل چاہیے. نمبر 1 ہمیں لاجیکل دلیل چاہیے. نمبر 2 ہمیں جو ہے وہ ٹیکسچرل پروف چاہیے کہ یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے, اس کو کسی نے سرٹیفائی کیا ہے وغیرہ وغیرہ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ He asks every one of us in this ayah, especially the atheists, those who don't believe in Allah. Allah says to the mushrikeen, to the atheists, to everyone who doesn't believe in Allah کہ جس کو بھی تم انووک کرتے ہو, جس کو بھی تم آئیڈیل بناتے ہو یا جس کو بھی تم فالو کرتے ہو اللہ کے علاوہ, تو صرف یہ بتا دو کہ انہوں نے دنیا کے حوالے سے کیا بنایا جو کچھ اس دنیا میں. آپ کو پتہ ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عقلی دلیل دی ہے, وہ عقلی دلیل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی پہلے بات کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ دنیا وہ ہے جہاں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں, دنیا کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو پہلے دنیا کی بات کی گئی اور دنیا کے حوالے سے پوچھا گیا کہ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی میں سے بتا دو کہ کیا چیز جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ. یعنی یہ ٹریز ہیں, یہ بارش تمہیں نظر آ رہی ہے, کلاؤڈز نظر آ رہے ہیں, یہ ماؤنٹینز نظر آ رہے ہیں. اس چیز کی بات نہیں ہو رہی جو چیز سائنٹسٹ انوینٹ کرتے ہیں جیسے کیمرہ ہے, سیل فون ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو نیچرل چیزیں ہیں, جو نیچر ہے, جس طرح سے دنیا تمہارے سامنے موجود ہے, یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives the textual proof, یعنی کہ ٹیکسٹ لے کر آؤ, برنگ می اے اسکرپچر. اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ چیزیں کسی اور نے بنائی ہیں تو پھر اس کا ٹیکسچرل پروف جو ہے وہ لے کر آؤ. نہ تمہارے پاس ٹیکسچرل پروف ہے, نہ تمہارے پاس لاجیکل پروف ہے. سو وٹ ڈز دس ٹیل یو اباؤٹ دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اٹ اونلی ٹیلز یو کہ وہ چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہے اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی اور تمہارے پاس کوئی اور اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے, تو دین واٹ اباؤٹ آل دیز تھنگز جو تمہیں نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل گیلیکسیز ہیں, آسمان ہے, آسمانوں میں کیا کیا ہے, کون کون سی مخلوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بنایا جو تمہیں بھی نہیں پتہ ہے. ابھی تو تم صرف آبزرو کر رہے ہو, تمہیں نظر آ رہی ہیں چیزیں. یو ڈونٹ ایون نو کہ ابھی اللہ کی کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو میجسٹی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو گلوریس کریشن ہے اس میں کیا کیا ہے. سو واٹ اباؤٹ دیٹ؟ تم اس کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہو؟ تمہارا تو بہت لمیٹڈ نالج ہے. تم نے کتنی یونیورس کو ایکسپلور کیا, تم نے کتنا جو ہے وہ آبزرو کیا یونیورس کو, آن وٹ بیسز آر یو ریجیکٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ سو بردرز اینڈ سسٹر, یہ جو ساری ہم نے باتیں کی ہیں, بیسیکلی ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا مقصد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں, قرآن میں ہمیں ریئلائز کروا رہے ہیں انسانوں کو کہ جانو تم کہاں سے آئے ہو, تمہارا کوئی تو کریٹر ہوگا نا. جس طرح سے آپ کی ایگزسٹنس, میری ایگزسٹنس اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے انسیسٹرز تھے. ہم نے اپنے انسیسٹرز کو نہیں دیکھا, ہم نے اپنے پردادا کے پردادا کے پردادا کو نہیں دیکھا, لیکن چونکہ ہم یہاں پہ موجود ہیں تو یہ ایک دلیل ہے کہ وہ لوگ بھی موجود تھے. تو what about all the creation؟ کیا یہ کریشن دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی موجود ہے, کوئی کریٹر ہے؟ Who lit the fire؟ بگ بینگ جو ہے وہ کس نے کیا؟ گریوٹی جو ہے وہ کس نے بنائی؟ یہ جو 4 فورسز ہیں which govern the universe, یہ کس نے تخلیق دی؟ Definitely there is one entity, one being جو الحی ہے, جو القیوم ہے, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے.